ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں نعمان علی بٹ صاحب, وائس چیئرمین ہیں پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. نعمان صاحب, پیٹرول پمپ مالکان روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوگرا کو دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے کہ اب وہ تعین کیا کرے گی, اس پر آپ لوگوں کی کیا تحفظات ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں لیا اور ہمارا موقف جو ہے وہ عوام تک پہنچایا. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ڈی ریگولیشن کے حوالے سے یہ جو بھی میکنزم چینج کیا گیا ہے ڈیلی بیسس پہ کرنے کے لیے, اسٹیک ہولڈر ہیں ہم بہت بڑے, ہم 14 سے 15 ہزار پیٹرول پمپ کی ایسوسی ایشن ہے ہماری, ٹھیک ہے جی. ہمیں کسی ہمارے ممبر کو اعتماد میں نہیں لے گیا. سب سے بڑا ہمارا جو کنسرن ہے اور ہمارا جو سب سے بڑا اعتراض ہے اس سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے. دوسرا, ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. پہلے یہ منتھلی ہوا کرتا تھا, پھر فورٹ نائٹلی ہوا, دین ویکلی ہوا, اب یہ ڈیلی پہ آ گیا. ہمیں ایکچولی جو کنسرن ہے وہ ہمارے انوینٹری گین لاس کے اوپر ہے کہ ہم اس کا آپریشن کیسے چلائیں گے, ہمارا کیا رول میپ ہے, ہم کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے. سٹاکس میں جو لاس آئے گا وہ کمپنیاں بیئر کریں گی ہمارا, یا گورنمنٹ بیئر کرے گی, کیونکہ کوئی بھی شخص ہے وہ کاروبار کے لیے نکلا ہے گھر سے, تو اس نے جو سیٹ اپ کیا ہے وہ نفع کے لیے کیا ہے, نقصان کے لیے بالکل بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بچے گی تو آپ بزنس کیوں کریں گے؟ تو اگر یہ پرائسنگ کی میکنزم انہوں نے جو چینج کیا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ منتھلی بیسس پہ ہو. اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کاروبار کے اندر. جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور یہ ہلچل روزانہ ہوگی تو کون نیا ادھر سیٹ اپ لگائے گا اور کون کاروبار کرے گا. اچھا, تو نعمان صاحب آپ کے جو اعتراضات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ آپ لوگوں سے ظاہر اعتماد میں نہیں لیا گیا, ڈسکشن نہیں ہوا. آپ یقیناً ایک سٹیک ہولڈر ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 14 سے 15 ہزار پیٹرول سٹیشنز ہیں پورے پاکستان میں, لیکن دنیا کے کئی ممالک میں روزانہ کی بیسس کے اوپر طے ہوتی ہیں پرائسز, اور پیٹرول سٹیشنز مختلف, یعنی کہ آپ تھوڑے سے قدم پہ آگے جائیں گے ایک اور پیٹرول سٹیشن ہوگا, وہاں کچھ سینٹس جو ہے وہ مہنگا ہوگا, کہیں کچھ کم ہوگا. تو یہ تو ایک پیٹرول سٹیشن کو ایک طرح سے فائدہ بھی اس سے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ٹوٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ثابت ہوگا, اس میں کہیں پیٹرول پمپ مالکان کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا؟ جی, آپ جو باہر کے کنٹریز کی بات کر رہی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہم پیٹرولیم سے وابستہ ہیں. تو ادھر ایسے ہوتا ہے کہ جو پمپ مالک ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے, وہ لائسنس اس کے نام پہ ہے, اس کو پروڈکٹ لانے کی اجازت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ کو بہت شوق ہے ڈی ریگولیشن کرنے کا تو آپ کریں, لیکن ہمیں بتائیں کس طرح سے کرنی ہے. ہمیں آزاد کر دیں, ہم پیٹرول پمپ پہ 1 نمبر کوالٹی والا فیول لائیں گے, اس کی انوائس رکھیں گے پمپ کے اوپر, جہاں سے بھی ہمیں کمپنی سے اچھا ملے, سستا ملے, ہم کمپیٹ کریں گے. ہم اپنے پیٹرول پمپ کے اوپر عوام کو سستا پیٹرول دیں گے, اپنا مارجن رکھیں گے اس میں, اور ہم عوام کو سستا پیٹرول دیں گے. لیکن اس سینیریو میں یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے وہ پرائسنگ جو ہے اپنی مرضی کی کر لیں اور ہمیں پابند رکھیں کہ جی آپ جو ہے وہ اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, اور اس طرح زیادہ ریٹ پہ لا کے ہم کم پہ فروخت کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں وہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اپنا برانڈ ہو, ہمیں آزاد کر دیں آپ, ہم سستا فیول لائیں, اپنا مارجن رکھیں اور سستا فیول آگے بیچ دیں. لیکن نعمان صاحب, لیکن دیکھیں آپ لوگوں سے شکایت جو لوگوں کی ہے, اور وہ وجہ بھی ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے, پہلے آپ نے درست فرمایا کہ منتھلی تھا, پھر فورٹ نائٹلی ہوا, پھر ویکلی ہو گیا, تو کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ جس دن بڑھنی ہے پیٹرول, کئی پیٹرول سٹیشنز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی پیٹرول ختم ہو گیا, بیکاز ان کی انوینٹری جو آلریڈی موجود ہے اس پہ وہ مزید گین حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج جو ہے وہ بڑھنی ہے تو لہٰذا جتنا موجود ہے اس پہ تھوڑا منافع اور لے لیں. یہ بھی تو ہوا ہے نا. میڈم آپ میڈیا کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ فیلڈ میں اپنی ٹیم نکالیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے 35 to 40% پمپ بند ہیں, آپ کی او ایم سی پروڈکٹ ہی نہیں دے رہی, آپ کی او ایم سی کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے, وہ کیسے ڈیلر دے گا. میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتاتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کے پاس فیول ہے ہی نہیں, ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, ایف آئی اے کی انکوائریز چل رہی ہیں. تو اس پیٹرول پمپ فار ایگزامپل ایک گیس اینڈ آئل کمپنی ہے لیٹ سے, اس کے ڈیلر کا کیا قصور ہے کہ اس کی جو کمپنی یا ہیسفول کمپنی ہے اس کا
وہ سورس جو ہے وہ اس کو فیول دے ہی نہیں رہا کہ وہ پمپ پہ بیچے گا. اور جو دوسری بات آپ کر رہی ہیں کہ اتنا بھی کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنا بزنس خراب کرے گا انوینٹری گین کے لیے. ہم تو جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو بھی آخری وقت تک 12 بجے جو بھی آپ کو کسٹمر آئے اس کو انٹرٹین کریں. اور ہم یہی کہتے ہیں یہ 12 بجے روز ڈرامہ ہوگا میڈم. یہ ڈرامہ روز لگے گا 12 بجے رات کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ یہ ڈرامہ ہو تو یہ روز نہ لگے. تو پھر نعمان صاحب آخر میں یہ تو بتاتے جائیے کہ اب آپ نے تحفظات اور اعتراضات کا تو کہہ دیا ہے اور آپ نے گزشتہ روز ہی یہ کہہ دیا تھا, تو حکومت سے اب آپ کیا رابطہ کریں گے, وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ حکومت نے تو فیصلہ لے لیا. یہ جی انہوں نے فیصلہ لے لیا. نیکسٹ آئندہ ویک میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز کاروبار تو ویسے بھی ہونا نہیں ہے, اس نے شٹ ڈاؤن ہو جانا ہے کیونکہ ہم تو لاسز پہ پیٹرول پمپ چلا نہیں سکتے. آئندہ ویک میں ہم اس کے اوپر آپ کو لائے عمل دے دیں گے اپنا جو بھی ہے. اوکے, بہت بہت شکریہ. نعمان علی بٹ صاحب, وائس چیئرمین پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.